ایک خاتون کا حجاب اتارتے ہوئے اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ بے شرم انسان ہیں کہ کون سی ریاست کا کون سا اصول اس کو یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک خاتون کا نقاب نوچے، اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد جب اس سے سوال ہو تو وہ اپنی گندی ذہنیت. صوبہ بہار کے وزیر اعلیٰ صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ حرکت کر کے اپنے خاندان کی اصلیت سامنے رکھی ہے کہ آپ کتنے نیچ اور گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام ہے جو سب سے پہلے خواتین کے حقوق کے تحفظ کا علمبردار ہے. پہلی ریاست مدینہ کے اندر جس طرح خواتین کے حقوق کے تحفظ کو اولین اصولوں کے اندر شامل کیا گیا، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی. یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہندوستان کے ایک بے شرم اور بے حیا وزیر اعلیٰ کی ہے. یہ صوبہ بہار کا وزیر اعلیٰ نتیش کمار ہے، جس نے ایک ایونٹ کے اندر ایک مسلمان خاتون کا نقاب نوچنے کی اور اسے کھینچنے کی کوشش کی ہے. اس کی یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اس کے نیچ اور گھٹیا خاندان کے علامت کے طور پر پیش کی جا رہی ہے. یہ حرکت بظاہر ایک بہت معمولی حرکت لگتی ہے، لیکن یہ نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص قابل احترام خواتین کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہے. آپ کیسے ایک مسلمان خاتون کا حجاب یا اس کا نقاب نوچ سکتے ہیں؟ اس کے بعد جب اس سے گفتگو ہوئی، کسی نے اس سے پوچھا تو اس نے مزید اپنی جو گھٹیا اور غلیظ ذہنیت ہے اس کو انڈیلنے کی کوشش کی، اور اس نے بتایا کہ میں نے نقاب کو ہی تو ہاتھ لگایا، نقاب ہی تو ہٹایا، میں اور بھی تو کچھ چھو سکتا تھا، میں اور بھی تو کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتا تھا، اگر اور کسی جگہ میں ہاتھ لگاتا تو کیا ہو جاتا. ارے وہ بھی تو آدمی ہے نا، پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. چھو دیا نقاب تو اتنا ہو گیا، کہیں اور چھوتے تب کیا ہو جاتا. ارے وہ بھی تو آدمی ہے نا، پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. چھو دیا نقاب تو اتنا ہو گیا، کہیں اور چھوتے تب کیا ہو جاتا، کہیں اور چھوتے تب کیا ہو جاتا. کسی حکمران کو اس طرح کے کسی بغیرت حکمران کو کیا یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے؟ بھارت اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست اور سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کرتا ہے. سیکولر اسٹیٹ کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سیکولر ریاست اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ہر مذہب، ہر مسلک، ہر مشرب کا آدمی اپنی جو بھی اس کی عبادت ہے، جو روایت ہے، جو اقدار ہیں، وہ اس پر بڑے کھلے ڈھلے انداز میں عمل پیرا ہو سکتا ہے. وہاں پر اس کو کوئی روک ٹوک نہیں کی جا سکتی. نریندر مودی کی بھارتی ریاست سیکولرزم کی وہ اپنے آپ کو ایک نعرہ لگاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، سیکولر ریاست کے طور پر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں. لیکن وہاں کے ایک اتنے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا یہ حال ہے کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کو ایک ایونٹ کے موقع پر اس کا نقاب وہ نوچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اوورال صرف مسلمان اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اس نے انسانیت کے چہرے سے نقاب نوچنے کی کوشش کی اس گھٹیا وزیر اعلیٰ نے. اس نے خواتین، قابل احترام خواتین کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. اس کے مقابلے میں آپ پاکستان کو اٹھائیں، پاکستان کے بارے میں بڑی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوگی کہ پاکستان کے اندر اقلیتیں جتنی محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتی ہیں، پاکستان کے اندر اقلیتیں محفوظ ہیں. اس کی بہت بہترین مثال آپ کی کرتارپور راہداری ہے. وہاں پر وہ سب لوگ آتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، اپنا جو ان کا ایک سلسلہ ہے وہ پورا کرتے ہیں. وہاں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے کسی قسم کی. اس کے علاوہ بھی پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے. اس طرح کا کوئی عمل آپ کے سامنے کبھی نہیں آئے گا اتنا گھناؤنا اور غلیظ. یہ صوبہ بہار کے وزیر اعلیٰ صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ حرکت کر کے اپنے خاندان کی اصلیت سامنے رکھی ہے کہ آپ کتنے نیچ اور گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. ایک خاتون کا حجاب اتارتے ہوئے اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ بے شرم انسان ہیں کہ آپ ایک خاتون کا حجاب اتار رہے ہیں اور اتنے دھڑلے سے اتار رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ 4 لفظ بھی بول رہے ہیں کہ اگر میں کہیں اور ہاتھ لگا لیتا تو کون ہے مجھے اس سے روکنے والا یا کیا ہو جاتا.
کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نے اپنی نیچ خاندان کی وہ مثال دنیا کے سامنے پیش کی ہے. آپ نے اپنے گھٹیا نسل کی مثال دنیا کے سامنے پیش کی ہے. ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کے عوام تمام، یہ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ذہنیت کا مسئلہ ہے. اس ذہنیت کو آپ لوگوں نے روندنا ہے. میں ہندوستان کی عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے اس وزیر اعلیٰ کے خلاف کھڑے ہوں، اس کے خلاف احتجاج کریں. آج اس نے مسلمان خاتون کا حجاب نوچا ہے، کل اس کی گندگی باہر آئے گی، یہ کسی اور خاتون کو بھی نہیں چھوڑے گا. وہاں کی خواتین اس سے محفوظ نہیں رہیں گی. آپ نے ذہنیت اور گندگی کا اندازہ لگا لیا ہوگا اس کی گفتگو سے جو اس نے بعد میں کی ہے کسی صحافی کے ساتھ، ہندوستانی صحافی کے ساتھ. میں ہندوستان کی عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ اس گھٹیا غلیظ وزیر اعلیٰ کے خلاف کھڑے ہوں، آواز بلند کریں. یہ آپ کی سوچ کی عکاسی نہیں ہے. وہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ انٹرنیشنلی عالمی سطح پر آپ کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. کون سی ریاست کا کون سا اصول اس کو یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک خاتون کا نقاب نوچے، اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد جب اس سے سوال ہو تو وہ اپنی گندی ذہنیت بھی انڈیل دے. اس ویڈیو کے توسط سے میں اپنی عوام سے، ہندوستانی عوام سے، پوری دنیا کی عوام سے، اقوام متحدہ سے، عالمی اداروں سے، سول سوسائٹیز سے، جتنی بھی پوری دنیا کے اندر سول سوسائٹی کام کر رہی ہے، ان کے لوگوں سے، ان کے کارندوں سے، انسانیت کے حقوق کے نام نہاد علمبرداروں سے، ان تمام لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں پر دوسری تیسری جگہ پر آپ کی انسانیت جاگتی ہے، آپ کے اندر خون دوڑنے لگتا ہے، آپ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں، صدائے احتجاج بلند ہونے لگتی ہے. یہ ایک خاتون کا معاملہ ہے. خواتین کے حقوق کے ویسے بھی نعرے لگانے والے چیمپئنز بہت آپ کو پوری دنیا میں مل جائیں گے. میں انہی تمام چیمپئنز کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ یہ موقع ہے، یہاں آواز اٹھائیں. یہاں پتہ چلے گا کہ آپ کتنے حقوق کے چیمپئن ہیں، کتنے آپ حقوق کے علمبردار ہیں، اور کتنی آپ خاتون کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام ہے جو سب سے پہلے خواتین کے حقوق کے تحفظ کا علمبردار ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کی جو بات کی، ریاست مدینہ کے اندر، پہلی ریاست مدینہ کے اندر جس طرح خواتین کے حقوق کے تحفظ کو اولین اصولوں کے اندر شامل کیا گیا، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی. آج کے چیمپئنز کھڑے ہوں اور ثابت کریں کہ یہ واقعی چیمپئنز ہیں خواتین کے حقوق کے، اور ایک مسلمان خاتون کے اس طرح سے عزت کو تار تار کرنے پر صدائے احتجاج کو بلند کریں.